نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ریاست کے جب ہم ایلیمنٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں جو ایک سیکنڈ ایلیمنٹ کے طور پر ہم لیتے ہیں دیٹ از کالڈ دا ٹیریٹری۔ اب یہاں پر جا کر ریاست کی جو ٹیریٹری ہے اس کے متعلق کسے کہتے ہیں اور ریاست کی ٹیریٹری کتنی ہونی چاہیے، یہ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف ادوار کے اندر مختلف ہے۔ مثال کے طور پر جو یونانی ہے وہ سٹی اسٹیٹ ہے، ایک ریاست کا جو حدود اور قیود ہے، لیکن وہاں پر جو ریاست کی جو ایک حدود کا جو ہے وہ ایک سوورینٹی کے تحت تعین جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک فرد ایک ریاست سے کسی دوسری ریاست میں جو ہے وہ اپنا آزادانہ جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہے وہ سر انجام دے سکتا تھا۔ اس طرح ٹیریٹری کا ایک محدود تصور تھا اور سٹی کو جو ہے وہ ریاست کا درجہ جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا۔ پھر ریاست کے اندر جو علاقے کا جو تصور ہے اس کے اندر بنیادی طور پر اس کو محدود رکھنے کا جو تصور ہے وہ ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ریاست کے پاس وسائل کم تو کہا جاتا جتنا زیادہ علاقہ محدود ہوگا اس کا نظم و نسق چلانا جو ہے وہ اتنا زیادہ آسان ہوگا، جتنا نظم و نسق زیادہ بہتر ہوگا اتنا زیادہ لوگوں کی ترقی و خوشحالی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصور جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے گا اور پھر ایسے تصورات بھی آئے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ریاست کے علاقے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وسیع کرنے کا تصور پیدا ہوا اور ریاست کی جو طاقت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ علاقے کی وسعت کو قرار دیا گیا، جس کے ہم سکندر اعظم کا عہد دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کلونیل ایرا کے اندر دیکھتے ہیں جب کلونیل پاور نے تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسعت کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح برطانیہ والے فخر کرتے تھے کہ ہماری سلطنت کی اتنی وسعت ہے کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا، تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایک ایرا تھا کہ جب ریاست کو اس کے ٹیریٹری کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کی وسعت کی بنیاد پر اس کو طاقت کا ایک مظہر تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو آج کے دور میں جو ریاست کے اندر علاقے کا جو تصور ہے اس کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ریاست کے لیے ایک مخصوص علاقہ، ایک ڈیفینٹ ٹیریٹری ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے حدود اور قیود جو ہے وہ متعین ہوتی ہیں۔ پھر اس حدود اور جو متعین ہوتی ہیں اس کے اندر جو ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ وہاں پر ریاست اپنا قانون بنا سکتی ہے، نافذ کر سکتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دے سکتی ہے۔ تو وہ علاقہ جو ریاست کی اپنی قانون کے دائرۂ کار میں آتا ہے، جہاں پر ریاست اپنے قانون کو نافذ کر سکتی ہے، دیٹ از کالڈ دا ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ۔ اب ریاست کے اندر جو دوسرا تصور ہے کہ اس کا علاقہ کتنا ہونا چاہیے، تو یہاں پر جو تصور ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ جو سٹی اسٹیٹ ہے یا کم سے کم جو ریاست کا علاقہ تصور ہے یہ ہمیں اب اتنا جو ہے وہ ریاست کے لیے ایک طاقت کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، اسے ایک منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کوئی جدید ہتھیار اور جدید جو ذرائع ہیں جنگ و جدل کے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی محدود علاقے کے خلاف جو ہے وہ جارحیت کا عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ریاست کا علاقہ جو بہترین تصور دیا جاتا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا کہ آپ کی آبادی کے تناسب سے ضروری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ علاقہ ایسا ہونا چاہیے یا اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا ریاست اس کی حدود اور کا جو ہے وہ تحفظ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہو۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر تناسب قائم کیا گیا اس کی آبادی کے لحاظ سے۔ یقینی بات ہے کہ اگر آبادی بہت زیادہ ہے تو رقبہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر رقبہ زیادہ ہے تو پھر ریاست کے پاس اس کو تحفظ دینے کے بھی وسائل بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اس کہتے ہیں آج کے دور میں جو ریاست کا جو علاقہ ہے اس سے مراد ریاست کے وہ جغرافیہ یہاں پر جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ زمین بھی شامل ہے، اس کے اندر سمندر بھی شامل ہے، اس کے اندر پہاڑ بھی شامل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ میں فضا بھی شامل ہے۔ یہاں ہر وہ جگہ زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ میں ہر وہ جگہ اس ریاست کا علاقہ تصور کی جائے گی کہ جہاں ریاست اپنا قانون بنا سکتی ہے، قانون نافذ کر سکتی ہے، قانون کی خلاف ورزی پر سزا دے سکتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو حاکمیت کا تصور ہے وہ اپنے قانون نافذ کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ استوار کیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔